ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ کوفہ کے اس ریگستان میں اب بظاہر کوئی مددگار نہ تھا۔ حضرت امام حسین کے تمام جانثار ساتھی ایک ایک کر کے مارکہ حق و باطل میں اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے تھے۔ آپ خیموں میں تشریف لائے اور اپنے بیمار بیٹے زین العابدین کو نصیحتیں کی کہ اب دین و اسلام کی نشر و اشاعت اور قرآن و شریعت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ احکامات الہیہ کی رکھوالی اور خلافت اسلامیہ کی پاسبانی تمہارے سپرد ہے۔ میرے بعد علی کی شجاعت کو بدنام نہ کرنا، اپنے باپ کے صبر کو دھبا نہ لگانا۔ حق پرستی ہمارا شیوا ہے اور حق گوئی ہمارا منصب۔ پھر آپ نے بی بی شہر بانو سے فرمایا، شہر بانو، میں تمہاری خدمت گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو نے ہر مصیبت میں میرا ساتھ ایک وفادار بیوی کی طرح دیا اور پھر میری وجہ سے تم نے اپنی عمر بھر کی کمائی اس میدان میں لٹا دی۔ میرے نانا کی امت تیرے نام کو بوسہ دیں گے اور مسلمان عورتیں تیرے اس احسار پر ناز کریں گی، مگر جس شان سے تو نے اپنے بچوں کو نثار کیا، میرے بعد بھی اسی صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا۔ اور پھر آپ نے اپنی بہن زینب کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور فرمایا، بہن، میرا امتحان تو آج ختم ہو رہا ہے، مگر تمہارا امتحان کل شروع ہوگا، کہیں بے صبری کر کے ناکام نہ ہو جانا۔ اور زینب، دنیا میں بھائیوں کی بہنیں تو ہوتی رہیں گی، مگر تم جیسی صبر و رضا کی پیکر بہن نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، قدم قدم پر مشکلیں آئیں گی اور ہر گھڑی آزمائش کی گھڑی ہوگی، مگر میری بہن، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا اور ہر مصیبت میں صبر کرنا۔ اس کے بعد امام علی مقام میدان جنگ میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ نانے پاک کا عمامہ سر پر باندھا، ماں فاطمہ کی چادر کمر میں لپیٹی اور باپ علی کی تلوار ہاتھ میں پکڑی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کا منہ میدان کربلا کی طرف کیا اور چلنے کا حکم دیا، مگر گھوڑا زلجنا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ سید مظلوم گھوڑے سے نیچے اترے، دیکھا تو بیٹی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ امام عرش مقام نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی، صابر حسین کی بیٹی ہو، صبر کرو۔ بیٹی کو حوصلہ دینے کے بعد اللہ کے شیر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور چشم زدن میں لشکر یزید کے سامنے جا پہنچے۔ بس پھر فسق و فجور کے اندھیروں میں حق و ہدایت کا آفتاب طلوع ہو گیا، جس کی سنہری کرنوں سے کوفے کا ریگستان جگمگا اٹھا۔ وحشت و بربریت کی تاریکیوں میں نیکی و شرافت کا مہتاب نکل آیا، جس کی حسین شعاؤں سے کربلا کے ذرے جگمگانے لگے۔ ہاشمی کچار کا شیر محمدی کمین گاہ سے نکل کر میدان میں آ گیا، جس کی گرج سے یزیدی بھیڑیں ڈر کر دوڑنے لگیں، اور جلال حیدری جوش میں آ گیا، جس کے رعب و دبدبہ سے لشکر یزید میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور عمر بن سعد بھی گھبرا گیا۔ سیدہ کے لال نے میدان کربلا میں آ کر کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کوفہ کے دغاباز انسانوں، میں اپنی خوشی سے نہیں آیا، بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے خطوں پر آیا ہوں اور تمہارے قاصدوں پر آیا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ جو وعدے کیے وہ کہاں گئے؟ تم نے میری حمایت میں مر مٹنے کی جو قسمیں کھائیں وہ کدھر گئیں؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور اترتے پیغمبر کے خادم ہیں، مگر اب جب میں آ گیا ہوں تو تم نے وہ تمام وعدے بھلا دیے اور وہ تمام قسمیں توڑ دیں۔ تم نے دنیا کے لالچ میں میرے بال بچوں کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ ابھی آپ یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ عمر بن سعد بول اٹھا، حسین، یہ وعظ و نصیحت کا وقت نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ساتھ ہی انس بن سنان کا ایک تیر سرسراتا ہوا مظلوم کربلا کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ ہاشمی شہزادے نے بھی شمشیر حیدری کو ہوا میں لہرایا۔ انس بن سنان بڑے غرور و تکبر کے ساتھ تلوار چمکاتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ تیغ علی نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔
پھر اس کا بھائی غصے میں کانپتا ہوا آیا اور بڑے ہی کبر و ناز سے بولا کہ میں شام و عراق کا شہسوار ہوں۔ سید مظلوم نے بڑے ہی جوش سے فرمایا میں بھی ابن حیدر کرار ہوں، اور پھر ابن علی نے نیزہ مارا جو اس کے سینے سے پار ہو گیا اور اس کی لاش بھی خاک و خون میں تڑپنے لگی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 8 یزیدی میدان میں آئے، لیکن وہ بھی تلوار حیدری سے جہنم واصل ہو گئے۔ عمر بن سعد نے تیغ علی کی جب یہ کاٹ دیکھی اور اللہ کے شیر کا انداز جنگ دیکھا تو اپنی عادت کے مطابق پکار اٹھا کہ او ساتھیو، اگر ایک ایک کر کے حسین ابن علی کے سامنے جاؤ گے تو لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی اور فیصلہ اہل بیت کے حق میں ہوگا۔ اٹھو اور ہمت کرو اور سب مل کر حملہ کر دو۔ پھر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، تلواروں کے وار ہونے لگے اور نیزوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ علی کا لال بھی لشکر یزید پر بپھرے ہوئے شیر کی طرح لپکا اور شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ کبھی میسرہ کی طرف بڑھے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، میمنہ کی طرف پلٹے تو یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح گرنے لگے، قلب لشکر میں گھس گئے تو تباہی مچا دی۔ ہاشمی تلوار کے انگاروں سے یزیدی جل رہے تھے۔ لشکر یزید میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد گھبرا کر بول اٹھا جاؤ اور فوج کا ایک دستہ لے کر اہل بیت کے خیموں میں آگ لگا دو تاکہ پردہ دار عورتیں باہر نکل آئیں اور میں حسین کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں۔ فاطمہ کے لال نے ڈانٹ کر کہا عمر بن سعد خبردار، ابھی حسین ابن علی زندہ ہے اور ایک دستہ تو کیا تیرے سارے لشکر میں بھی یہ ہمت نہیں کہ وہ ناموس رسالت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ہمت ہے تو خود میرے مقابلے میں آ تاکہ علی کا شیر تجھے باطل پرستی کا مزہ چکھا جائے۔ ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں اور نیزے لہرا رہے تھے، مگر خلافت الہیہ کا محافظ اور حدود اسلامیہ کا رکھوالا 20,000 لشکر یزید کے سامنے پورے عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا۔ ہاتھ میں تلوار تھی اور لبوں پر تبسم، کمر میں شمشیر تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ، پشت پر ڈھال تھی اور چہرے پر چمک۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی بھرمار میں بھی حضرت امام حسین کے برق رفتار گھوڑے نے نہر فرات کا رخ کیا اور ایک ہی جست میں کنارے پر پہنچ گیا، اس لیے کہ وہ اپنے سوار کو پیاسا شہید ہونے نہیں دیتا تھا اور وہ اس طرح اپنی وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین نے چلو میں پانی لیا مگر پیا نہیں، اس لیے کہ سب پیاسے ہی شہید ہوئے۔ گھوڑے کا منہ پانی میں کیا مگر اس نے بھی نہیں پیا۔ عمر بن سعد پکار اٹھا او یزید کے نمک خوارو، آج اپنی وفاداری کا ثبوت دو اور ہمت سے کام لو۔ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں چلا گیا تو پھر ہمارے خون کے دریا بہا دے گا۔ چاروں طرف سے گھیرا ڈال لو اور تیروں اور تلواروں کی بارش کر دو۔ دشمنوں کا گھیرا تنگ ہوتا گیا اور سید مظلوم کی شہادت کا وقت قریب آتا گیا، مگر لشکر یزید کے اس خطرناک گھیرے میں بھی سیدہ کا لال پورے عزم و استقلال اور ثابت قدمی سے ڈٹا ہوا تھا۔ اور پھر بارگاہ رب العزت سے آواز آئی حسین، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اور تیری قربانی قبول ہو گئی۔ اس آواز کو سنتے ہی امام حسین پاک نے اپنی تلوار روک لی۔ عمر بن سعد نے جب حسین کی رکی ہوئی تلوار کو دیکھا تو شمر سے کہا دیکھتے کیا ہو، اب وقت ہے، ہمت کرو اور اپنے دستے کو لے کر ٹوٹ پڑو۔ شمر نے اپنے 100 سواروں کے دستے سے حضرت امام حسین کو نرغے میں لے لیا اور پے در پے وار کرنے لگے۔ مظلوم کربلا اپنے جسم اقدس پر 72 زخم کھانے کے بعد گھوڑے کی زین سے گرنے لگے تو گھوڑا سمجھ گیا کہ میرا سوار میری زین سے فرش پر گرنے والا ہے، تو اس نے بڑے ہی ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے۔ آپ فرش زمین پر گرے تو خولی آگے بڑھا اور سر قلم کرنا چاہا، مگر ہاشمی شیر کی ہیبت اور حیدری جلال کے رعب سے لرز کر زمین پر گر پڑا۔
پھر شمر لعین آگے بڑھا اور آپ کے اس سینہ مبارک پر سوار ہو گیا جس کو نبی اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، علی جس کو بوسہ دیا کرتے تھے اور فاطمہ جس کو چوما کرتی تھی۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ جگر گوشہ بطول نے فرمایا، ذرا ٹھہر جا، میں بارگاہ رب العزت میں 4 فرض ادا کر لوں۔ خون سے وضو تو پہلے ہی کر چکے تھے، قبلہ رخ ہو گئے اور تہہ خنجر بھی نماز ادا کر گئے۔ ادھر کوفہ کے ریگستان میں تپتی ہوئی زمین پر امام حسین پاک نے سجدے میں سر رکھا اور ادھر شمر نے فاطمہ کے لال کے گلے پر خنجر چلا دیا۔